اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان. صلوات پڑھیں. حضرات امام جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی یہ آخری مجلس ہے اس سلسلے کی. 40 کے دن کی مجلس، رات کی مجلس، 20 صفر کی رات. آج چہلم گزر گیا، 40 حسین مکمل ہو گیا. اور پہلی مجلس سے جو ٹاپک تھی برزخ سے قیامت تک، کہ کیا کیا چیزیں وہاں کام آتی ہیں، کیا کیا چیزوں کو چھوڑنا ہے کہ ہم برزخ میں آرام کے ساتھ رہیں. اس لیے کہ برزخ جو ہے سب سے لمبی زندگی کا نام ہے، سب سے لمبی ایٹرنل لائف، جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں ایٹرنل لائف، کہ ہمیشہ کی زندگی، وہ کمپلیٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. وہ زندگی شروع ہوئی پھر سیدھا آپ جنت میں گئے، وہیں پر آپ ہیں. برزخ سے صرف ایک چانس ہے کہ پھر ہم واپس اس دنیا میں آئیں. اگر مومن بنو گے، ریئل مومن بنو گے، ریئلی اگر تمہاری برزخ اچھی ہے اور تمہاری خواہش ہے، تمہاری یہ وش ہے کہ میں پھر واپس دنیا میں آؤں، تو سب آئیں گے دنیا میں. یہ مت سمجھو کہ ہماری لائف ایک لائف ہے. نو، مومن کی 2 لائفز ہیں. مومن کے لیے 2 زندگی ہے. اگر مومن ہو، ریئل مومن، تو 2 لائف ہے. فیملی نے مومن رہنے سے نہیں ہوتا. ریئل لائف، ریئل اگر مومن ہو نا تو 2 لائف ہے ہماری. اور یہ لائف سے زیادہ وہ لائف اچھی ہے. یہ زندگی میں پرابلمز ہیں، سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن کمنگ لائف جو ہوگی وہ لائف پیسفل ہوگی. سب سے بڑی بات وہ ہوگی کہ اس زندگی میں صبح اگر امام علی کے ساتھ ہے تو دوپہر میں امام حسن کے ساتھ ہوگی، شام میں امام حسین کے ساتھ ہوگی. اگر ایک نماز مولا علی کے پیچھے پڑھ رہے تو دوسری نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھ سکتے. یہ ہم سب کی خواہش. ابھی آپ نے کہا فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، یہ وہی خواہش تھی. 40 کے دن یہ دعا، یہ خواہش، یہ آرزو کرنا، تو اس برزخ کے لیے، اگر برزخ میں اور تم رہو گے جب وہاں پہ بڑے آرام کے ساتھ رہو گے، ساری نعمتیں. دوستو اس لیے کہ یہ مت سوچو کہ میرے لیے برزخ آسان ہے. کبھی اگر یہ سوچو گے تو کبھی برزخ تم صحیح نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھو. اگر میں نے گرانٹیڈ لیا، میں نے یہ سوچ لیا کہ ارے میری کیا ہے، میری تو بہت اچھی گزرے گی. ہر آدمی اگر یہ سوچنے لگے نا میری تو بہت اچھی گزرے گی، میں نے تو بہت کیا ہے کام. ہمیشہ میں نے ایک مجلس میں بولا تھا، ریپیٹ کرا ایک ورڈ، صرف ایک ورڈ، کہ نیکیوں کو، اپنی نیکیوں کو یاد مت کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو. نیکیوں کو یاد مت کرو کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی، کبھی یاد مت کرو. جسٹ فارگیٹ اٹ. وہ چھوڑ دو اللہ کے لیے. اور یاد کیا رکھو، ریممبر کیا رکھو، ہمارے گناہ. تو جب تم گناہ یاد آئیں گے تو تم معافی مانگو گے. گناہ، اپنی برائی، اپنے گناہ، میرے سن میں مجھے یاد آئیں گے تو پھر میں استغفار کروں گا، پھر اللہ کے سامنے جا کے بولوں گا مجھے فارگیو کر. لیکن اگر مجھے نیکیاں یاد رہیں تو میرے گناہ یاد نہیں آئیں گے. اور گناہ یاد نہیں آئے تو برزخ میں پرابلم ہے. اس لیے کہ نیکی پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. گناہ معاف ہو جائے تو ساری نیکیاں ایکسیپٹ ہو جائے. اصل چیز گناہ ہے. اور کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میرے دامن میں کچھ نہیں ہے. کوئی بول ہی نہیں سکتا. 1000 1 لاکھ گناہ ہمارے پاس ہے. اس لیے کہ یہ گناہ اگر معاف ہو جائے نا، اور آج کا دن بہترین دن تھا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، بہترین دن. یہ دن مولا حسین کا وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ، اتنا بڑا واسطہ ہے کہ اگر حسین کا واسطہ دے کر آپ معاف کروا لیں. آپ سوچو کہ حسین ابن علی کا واسطہ کیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نجف اشرف کا. آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں پڑھتا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت امپورٹنٹ واقعہ، مشہور ہے.
غور سے سنو کہ میں نے جو جملہ بولا کہ اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے مولا حسین سے بڑا، اتنا بڑا واسطہ ہے کہ آج کا دن بہترین دن تھا ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا. ابھی بھی چانس ہے. یہ تو کریم ابن کریم ہے، فرش اعظم پہ بیٹھ کے دل میں بولو اللہ معاف کر دے حسین کے نام پہ، لیکن کہا جب بھی معافی مانگو اپنے گناہوں کو یاد کر کے مانگو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اپنے گناہ کو یاد کرو، رو، دل میں بولو کہ اللہ پلیز فارگیو می. واسطہ امام حسین کا کتنا بڑا ہے دیکھو. مولا ایک ایسا گناہگار آدمی تھا، ایسا گناہگار، ایک بستی میں رہتا تھا. بہت مشہور واقعہ ہے. ایک بستی میں رہتا تھا عراق میں. اتنے گناہ کیے تھے، آپ پلیز غور سے سن، اتنے گناہ کیے تھے کہ میرا مولا ناراض ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اچھا میں نے ایک مجلس میں یہاں بولا تھا کہ زیادہ لوگ دفن نجف اشرف میں ہوتے، کربلا میں کم ہوتے. دور دور سے جو میتیں آتی وہ نجف اشرف آتی، ولیجز سے، دور دور سے. ایک میں اس کی وصیت تھی کہ میں مرنے کے بعد مجھے وادی السلام میں لے جا کے دفن کر دینا. بے انتہا گناہ گار. ہم خود بڑے گناہ گار ہیں، میں کیا بولوں کسی کو گناہ گار، لیکن میں بتا رہا آپ کو بے انتہا گناہ. کہ مولا علی ناراض ہو گئے جب وہ میت کا آنے کا بالکل 3-4 دن چلتے ہوئے اونٹ پہ آنا ہے، ایک کاروان، اس لیے کہ اکیلے تو کوئی نہیں جاتا تھا، قافلہ لے کے جا رہا. تو پہنچنے سے کل پہنچنے والا ہے، اس کی میت کل پہنچنے والی. آج رات میں امام علی آئے اور جو نجف اشرف کے خدام تھے، چیف خدام، آپ جانتے ہیں خدام کس کو بولتے ہیں، وہاں کے جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، جو ٹربن بانے ہوئے رہتے، ان کے پاس اس کا جو چیف تھا، اس کے خواب میں امام علی آئے. آ کے کہا کہ فلاں بستی سے، فلاں لوکالٹی سے، عراق کی فلاں بستی سے ایک ڈیڈ باڈی آنے والی ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ ہے، یہ کل اگر آئے گی، صبح میں آئے گی وہ، تم لوگ اس کو میری اجازت نہیں ہے کہ میرے پاس دفن ہو. آپ سوچو کتنی بار. دوستو آپ خاموش سن، حالت کیا ہے ہمارے خود، لاکھ بار خدا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا. امام علی کہہ رہے جو کریم ابن کریم ہے میرا مولا، جس نے ابن ملجم قاتل کو شربت پیش کیا، اس کا نام علی. اتنا کریم، پتہ نہیں اس کے گناہ کیا تھے. علی بھی اللہ کا مظہر ہے نا، ستار العیوب کا مظہر ہے، بتاتا نہیں گناہ. یہ بہت بڑا پیغام تھا ہمارے لیے. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں نا. یہ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امام علی اتنا کریم ابن کریم، اتنا کریم میرا مولا. مولا علی سے زیادہ کریم کون ہے؟ لیکن وہ آ کے بول رہے خداموں کو کہ دیکھو کل فلاں لوکیلٹی سے ایک میت آنے والی ہے، ڈیڈ باڈی آنے والی ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کو دفن ہونے نہیں دینا، یہاں پہ لانا نہیں، اندر نہیں لانا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اب صبح میں اٹھ کے پورے خدام ایسے لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، ایسا دیوار بنا کے، جو ڈیڈ باڈی آ رہی پوچھ رہے کہ یہ بتاؤ کہاں سے آئی، نام. جو امام نے کہا تھا وہ ایریا کا نہیں ہے تو چھوڑ رہے اندر. پورا دن گزر گیا. مولا نے کہا تھا کہ صبح میں کوئی ٹائم بتایا تھا کہ اس ٹائم پہ آئے گی، 9 بجے 10 بجے جو بھی. پورا دن گزر گیا. علی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، مولا کی بات کیسے غلط؟ اب یہ خدام کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، میں کیا سمجھا. دن گزر گیا. پھر وہ ڈیوٹی کر کے بتا کے گیا کہ یہ ایریا سے کوئی باڈی آئے تو اس کو دفن ہونے نہیں دیں، اندر نہیں آنے دیں. مولا علی کا آرڈر نہیں. پورا دن گزر گیا، گھر جا کے سو گیا. سویا تو خواب میں پھر مولا آئے. مولا آ کے کہا اس کا نام لے کے عبداللہ، کل آئے گی یہ باڈی. اب یہ باڈی کل آئے گی، لیکن اب میں اجازت دے رہا کہ تو اس کو اندر میرے پاس دفن کر دے. اب میں اجازت دے رہا. یہ خدام نے کہا مولا کل آپ اتنے ناراض تھے اور اتنی جلدی راضی ہو گئے. یا سری الرضا، اس کے مظہر ہیں علی، اس کے مظہر ہیں علی. تو کہا آپ اتنی جلدی راضی ہو گئے مولا، بات کیا ہے؟ تو امام علی نے کیا کہا کہ وہ اتنا گناہگار تھا کہ میں راضی نہیں تھا کہ وہ میرے دامن میں آ کے دفن ہو جائے، اس لیے کہ مولا علی کے جوہر میں کوئی جائے تو پھر عذاب نہیں ہے اس کو. تو کہا کہ اب میں اجازت پرمیشن صرف اس لیے دے رہا. اس نے پوچھا کل آنے والی ہے، اب کل کیوں آ رہی؟ تو کہا وہ لوگ کل ہی آ رہے تھے لیکن وہ راستہ بھول گئے تھے. نجف آتے آتے کربلا کی طرف چلے گئے، اور جب کربلا کی طرف گئے
تو امام حسین کے روضے کے قریب چلے گئے. زری اس زمانے میں روضہ ایسا نہیں تھا, بالکل کربلا کے حدود میں داخل ہو گئے. اور جب داخل ہوئے, اچھا عرب کے جو جنازے ہوتے نا میت, وہ کافن نہیں ہوتا جیسا آپ کے ہمارے انڈیا پاکستان میں کافن ہوتا نا, وہ اسٹریچر پہ لے کے آتے. اسٹریچر, آئی ڈونٹ نو یہاں تو کافن ہوتا ہوگا لیکن یہاں پہ بھی اسٹریچر ہے. عرب میں بھی اسٹریچر, آج تک عرب میں اسٹریچر ہے. اسٹریچر باڈی کا پورا دکھتا. بی بی زہرا کی وہ وصیت جناب اسما سے کہ پوری میت دکھتی, تو انہوں نے کہا تھا نہیں کافن بنائی. تو آج بھی عرب میں اسٹریچر ہے. تو وہ امام علی نے کہا کہ جب یہ کربلا میں انٹر ہوئی ہے اس کی باڈی, تو وہاں پہ ہوا چلی. ہوا چلی, کربلا کی زمین خاک, کربلا کی خاک ہوا سے اڑ کے اس کے جسم پہ آئی, کفن کے اوپر. ہم نے حسین کے نام پہ اس کو معاف کر دیا. آپ نے غور کیا؟ اس سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا. برزخ میں پہنچنے کے لیے تین واسطہ تھا آج اربعین کا دن مولا حسین کا, کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن دوستو میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ ہم کو واپس بھی آنا ہے. اس لیے کہ آج کی زیارت جو آپ نے پڑھی ہوگی گھروں میں اربعین کی, اس میں آپ نے کہ مولا حسین آپ واپس آئیں گے اور ہم کو اپنے ساتھ رکھنا. ہماری خواہش ہے, ہماری ایک لائف نہیں ہے, دوسری لائف ہے. لیکن دوسری لائف اچھی ہونے کے لیے برزخ کی لائف اچھی ہونی چاہیے. اگر برزخ کی لائف تمہاری اچھی ہے تو then you'll come back. عورت بھی آئے گی, لڑکی بھی آئے گی, لڑکا بھی آئے گا, مرد بھی آئے گا, سب آئے گا, پوری فیملی آ سکتی. اس لیے کہ وہ جو لائف شروع ہوگی, غور سے سنو, وہ جو لائف شروع ہوگی, امام حسین سب سے پہلے واپس آئیں گے. پہلا امام جو واپس آئے گا وہ اللہ کا رسول نہیں آئے گا, مولا علی نہیں آئیں گے, امام حسن علیہ السلام بی بی نہیں آئیں گی. یہ زمانے کا امام پہلے آئیں گا. ظہور کے بعد کا واقعہ ہے. ظہور کے بعد جو سب سے پہلے واپس آئیں گے وہ میرا مولا حسین ہوگا, جس کی گواہی آج ہم نے وٹنس بنی ہے زیارت اربعین میں. جا کے ترجمہ دیکھ لو, انگلش میں ہے. اس کے بعد مولا حسین واپس آئیں گے. مولا حسین آئیں گے تو اب وہ امام زمانہ کا پیریڈ چلتا رہے گا. شیطان ختم ہو جائے گا, جو مین ویپن ہے, جو مین دشمن ہے ہمارا, اور دوست بھی ہے. دوست تو ایسا ہے, کلوزسٹ فرینڈ ہے ہمارا. کسی کی عابد بالغامی کی بات کا تو اثر ہی نہیں ہو رہا, ہوتا اس کی بات کا. اگر وہ بولا کم, اوکے ویل کم ود یو. نہیں, سب سے زیادہ ہمارا فرینڈ ہمارا شیطان. آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا ایکسیپٹ نہیں کریں, کوئی زبان سے ایکسیپٹ نہیں کرتا, دل تو بولتا. کوئی ایسی, جب بھی کوئی گناہ کرتے وقت نہ سوچو کہ میں شیطان کا ساتھ دینا. آپ کو معلوم مومن کی پہچان کیا بتائی گئی؟ ریئلی مومن کی پہچان گئی کہ شیطان جو ویپن, جو ہتھیار استعمال کر رہا آپ کے اوپر نا, اسی کا ہتھیار لو اور اس پہ استعمال کرو. کیسے؟ اگر مثال کے طور پہ وہ بولا کہ نماز مت پڑھو, مثال کی طور وقت ابھی تو بہت ٹائم ہے یار, 4 گھنٹے نماز کو, ٹھہر جاؤ 5 منٹ. یہ 5 منٹ کبھی 5 منٹ نہیں ہوتے. صبح میں آپ بولتے ہیں 5 منٹ سے اٹھتا ہوں, اس لیے کہ صبح میں پہنچ کے پیروں کو دباتا ہوا, سر کو دبا کے بولتا یار یہ ٹائم آرام کرنے کا ہے, سو جاؤ. اور وہی جو حسینی ہوگا, کل کا واقعہ یاد ہے الحمدللہ. اس کے بعد کچھ مومنین نے یہاں کہا کہ اب ہم پابندی سے وقت پہ نماز پڑھیں گے. تو اب آپ سوچو, ایک غرض بھی ہے کہ پابندی سے پڑھو گے تو بزنس بھی اچھا چلے گا, رزق بھی اچھا ہوگا, اور جنت میں محلات ملیں گے. اس کو اتنا بڑا سٹیٹس ملا. ٹائم پہ اپنے سٹور پہ جا کے نماز پڑھو, ٹائم پہ سٹور پہ جا کے نماز پڑھو. جس سٹور پہ روزانہ وقت پہ نماز پڑھی جائے نا, جو اونر ہے خود وہ نماز پڑھ رہا سٹور پہ, ٹائم دیکھ لو 12:30 ظہر پڑھ لو, مغرب دیکھو پڑھ لو, عورت ہو مرد ہو پڑھو, وقت پہ پڑھو, پڑھ کے دعا کرو مولا حسین کے صدقے میں ان کے بچوں کے لیے میرے رزق کو بڑھا دو. وہ ٹائم دعا کا ٹائم ہوتا. بہرحال میری ٹاپک نماز نہیں. تو شیطان کیا فتنہ ختم ہو جائے گا پوری دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے گا. اس وقت مولا حسین امام زمانہ کے ساتھ, میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے, میری ٹاپک برزخ ہے. لیکن برزخ میں اگر اچھے رہو گے, رحمت تمہارے اوپر ہے. کل جیسا واقعہ آپ نے سنا, اگر رحمت ہے آپ کے ساتھ, برزخ میں پالیسز میں ہے, برزخ میں جنت کے باغات میں سے ہیں, تو ہر مومن کو وہ پورا واپس آئے گا مولا حسین کے لیے, اور آ کے جنگ لڑے گا. لیکن کب آئے گا؟ جب امام حسین آنے کے بعد آئیں گے آپ.
اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، اس سے پہلے امام زمانہ اکیلے جنگ لڑیں گے، اس میں ہم نہیں رہیں گے. ہم کب آئیں گے واپس؟ جب حسین آ جائیں گے، جو آج آپ نے کہا 40 کے دن کہ حسین آنے کے بعد ہم آئیں گے. اس لیے کہ مولا حسین آنے کے بعد کربلا ہوگی. کربلا پہلے نہیں ہوگی، بدلہ لیا جائے گا بعد میں. جو دعا عہد میں بھی بولتے، زیارت 40 میں بھی بولتے، عاشورہ میں بھی بولتے، وارثہ میں بھی بولتے کہ یا سار اللہ و ابن سارے. یا سار اللہ و ابن سارے کا مطلب ہے کہ اے حسین، آپ کے اور آپ کے بابا کے، آپ کے مولا علی کے خون کا بدلہ باقی ہے. وابن سارے باقی ہے. جبکہ مختار نے لے لیا تھا، اس کے باوجود ہم کہہ رہے یا سار اللہ و ابن سارے کہ مولا. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم الی یوم القیامہ. انی سلمن لمن سالمکم کا مطلب ہے کہ مولا حسین جس نے آپ کے ساتھ پیس کیا، ہم بھی پیس کریں گے. اور حربن لمن حاربکم، جس نے آپ کے ساتھ جنگ کی، ہم کریں گے جنگ الی یوم القیامہ، قیامت تک. تو یہ چیز یاد رکھ کے آپ عمل کرو، یہ چیز یاد رکھ کے اپنی زندگی گزارو. تو برزخ اگر اچھی ہے تو جب واپس آئیں گے ہم تو امام آئے گا. امام آ کے 3-4 فتنوں کو ختم کرے گا. سب سے پہلے جو فتنہ ہے، دیکھیے میری آج اس سال کی میری یہ آخری مجلس ہے آپ کے امام بارگاہ میں. زندگی رہی، آئندہ سال پھر دیکھیں. تو یہ سال مجھے پتہ نہیں حالات دنیا کے کیسے گراف پلٹ رہا. ہو سکتا اب جیسے ہر ملک میں پرابلمز ہے، اللہ آپ کو اس ملک کو سلامت رکھے، اس لیے کہ یہاں ہمارے مومنین موجود ہیں. بہرحال سیریا کا اگر پرابلم ہے، میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا، مجھے کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کرنے کا. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم، میں کر ہی نہیں سکتا پریڈکٹ. علماء جو لکھے وہ بول رہا، میں ایک میسنجر ہوں، صرف میسیج کو ریلے کر رہا آپ تک کہ آخری زمانے کا یہ جو حالات آج کے بدل رہے، یہ حالات بدل کے ہو سکتا ریزن اس لیے کہ سیریا کا فال ہونا، سیریا کا ختم ہونا، اس لیے کہ سیریا ریزن بنے گا ظہور امام کا، ریزن بنے گا. سفیانی جو آئے گا وہ سیریا سے آئے گا، سیریا کا سٹیزن نہیں ہے، وہ سٹیزن ہے، وہ آئے گا فلسطین سے. اور فلسطین جو ہے اس زمانے کا، امام کے زمانے میں جو فلسطین تھا، اس میں آج کا اسرائیل بھی ہے، اس میں آج کا جارڈن بھی ہے، اس میں آج کا لیبنان بھی ہے، پلس فلسطین. یہ 4 کنٹریز جو آج ہیں، وہ 4 کنٹریز کا ایک فلسطین تھا اس زمانے میں. یہ تو اب بنے جارڈن اور اسرائیل اور یہ سب 20s کے 30s کے. یہ چاروں لوگ یہاں سے ایک آدمی نکلے گا 1 سال کے اندر. یو ڈونٹ نو کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتے. اب جب حکومت ہے، اللہ اس کو رکھے. سب سے حکومتوں کی میں دعا نہیں کر رہا، میں سیدانیوں کے روزوں کی دعا کر رہا ہوں. سیریا میں میری سیدانیوں کے روزوں کی اللہ تو حفاظت فرما. اس لیے کہ برزخ میں ہمارا یہ بڑا گہرا لنک ہے، کلوز ہو جائے گا. اگر مر گئے تو پتہ نہیں 4-5 سال برزخ ہو، امام آ جائے، ہم پہنچ جائیں امام کے پاس. 25 سال ہو جائے کہ پھر واپس آ جائے، لیکن پھر اٹلانٹا نہیں آئیں گے. ڈونٹ تھنک یو ول کم ٹو اٹلانٹا، ڈونٹ تھنک یو ول کم ٹو دا سیم پلیس. یہ مت بولے کہ یار ایک گھر تو چھوڑ کے جا رہا، بیوی کو بول کے جا رہے دیکھو میں آنے والا ہوں. سمجھ رہے؟ یہ نہیں، وی ڈونٹ نو. 50 اس لیے کہ امام آنے کے 25 سال 30 سال تک تو جنگ ہوتے رہے گی. تو سیریا اگر فال ہوا 1 سال کے اندر، یہ حکومت، بار بار میں بول رہا ہوں، میں پریڈکٹ نہیں کر رہا، جو کتابوں میں وہ بول رہا. اور کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت ہوگی، نہیں، کتابوں میں یہ ہے کہ وہاں کی حکومت ختم ہوگی، وہاں پہ خروج ہوگا، کو ہوگا، کو آلریڈی سٹارٹڈ. اور وہاں سے ایک آدمی نکلے گا فلسطین سے، اس کے ساتھ 70,000 کا لشکر ہوگا، 70,000 آدمی ساتھ ہوں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگ کہاں سے ہوں گے؟ ایجپٹ سے ہوں گے، الجیریا سے ہوں گے، یمن سے ہوں گے، یہ بیلٹ کے ہوں گے. ایگزیکٹلی جو لکھا نا وہی آج ہو رہا. میں نہیں بولتا کچھ آگے، آپ سمجھو میں کدھر نقشہ لے کے جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی آج جو وہ فوج ہے جو گھوم رہی ہے اندر، کتنی بھی بڑی طاقت چلے جاؤ، پیچھے کیا ہے نہیں معلوم. جتنا وہ حالات ہوں گے، فلسطین، مصر، ایجپٹ، لبنان،
یمن، الجیریا، ٹونیسیا، یہاں کے لوگ ہوں گے. 70,000 کے اوپر وہ آرمی چلے گی. آئی ڈونٹ نو اب کتنی آرمی ہے اس وقت آلریڈی. اور سیریا کو کانکر کر کے کو ہوگا اور وہاں کی حکومت کو ختم کریں گے اور وہ جا کے حکومت کر لیں گے. اور جب وہ حکومت کریں گے تو 9 months تک حکومت کریں گے. 9 مہینے تک. 9 months تک. 9 months کے بعد وہ گورنمنٹ ریزن بنے گی. ہو سکتا کمنگ ایئر یا اس کے بعد کا کوئی سال. اچھا وہ آدمی کیسا رہے گا میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں. آپ نیٹ کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر کبھی ہماری اس سال اگر کچھ ہو تو آپ چیک کر لینا. اس آدمی کا جو نقشہ ہوتا سکیچ بتایا گیا, جیسے پولیس والے سکیچ دیتے نہیں کسی کرمنل کا کہ یہ ایسے صورت کا تھا. تاریخ میں اس کا سکیچ ہے. کیسا رہے گا؟ دبلا رہے گا, بدصورت رہے گا. ایک چیز یاد رکھو, جو بھی دشمن اہل بیت ہے وہ بدصورت ہی رہتا. کوئی نہیں سکتا, حسوسن آ ہی نہیں سکتا اس کے پاس, نحوست. بہرحال تو وہ آدمی بدصورت ہوگا. اچھا اس کی آئیز جو ہے وہ گرین کلر کی ہوگی اور اس کے چہرے کے اوپر, فیس کے اوپر پیچز ہوں گے. یاد رکھنا یہ چہرہ, یہ سکیچ ہے پورے کتابوں میں کہ جو آئے گا سفیانی اس کا چہرے آئیز گرین ہوں گے, آدھا بالڈ ہوگا. اب جو بالڈ ہے وہ سمجھو نہیں کہ بھئی تو اور چہرے پہ پیچز ہوں گے. یہ حکومت, یہ کتنی دن حکومت کرے گا؟ جسٹ 9 months. 9 months میں تباہ کر دے گا. تباہ, ڈیزاسٹر جس کو آپ بولتے. کوئی آدمی اپنے نام کو علی نہیں رکھ سکتا. علی, فاطمہ, حسن, حسین, زینب اور جعفر, یہ 6 نام جس کے ہوں گے ان کو قتل کرے گا. اب آپ سوچو لوگ کیا کریں گے. دیکھو پھر کتنا برا زمانہ آئے گا. لوگ یہ کریں گے, سگا بھائی اپنے بھائی کی برائی کرے گا کہ وہ شیعہ وہاں چھپا ہوا ہے, جا کے اس کو پکڑ لو. کیوں؟ پیسے کے خاطر. غیبت کو منع کیوں کیا گیا؟ اسی لیے منع کیا گیا کہ وہ عادت رہے گی تو بولو گے. عادت چھوڑو, وہ پریکٹس چھوڑو. میرے 10 دن کی مجلسوں کا کنکلوژن ہے کہ ایک تحفہ مولا حسین کو دینا آج کہ I'm not going to talk کسی کے بارے میں. یہ بیک بیٹنگ اگر کوئی کر بھی رہا, کوئی بیک بیٹنگ کر رہا میرے سامنے, تو میرا یہ فرض ہے کہ اسٹریٹ سٹاپ کرو کہ پلیز چینج دا ٹاپک. ٹاپک کو بدلو. یہ عادت ڈالنا ہے فیملی میں. میاں بیوی بیٹھ کے بات کرے, جب بھی سٹاپ کرو. بچے بات, اور یہاں کے امریکہ کے بچے تو بڑے انوسنٹ ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں بولتے, سچ بولتے. معصوم یہاں کے جو بچے, یہاں کے جو ریز ہے, یہاں کے جو کڈز ریز ہوئے, born and raised جو کڈز ہیں, اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اب وہ افسوس کہ ماں باپ جھوٹ بولواتے, وہ الگ بات ہے. گھر میں رہ کے بول رہے کہ مت بول دو, ٹیلی فون اٹھا کے. ایک مجھے ابھی میں کہاں تھا, I don't remember, امریکہ میں ابھی کی بات ہے. ہاں نیو یارک میں تھا. تو نیو یارک میں جن کے گھر میں رہتا ہوں ان کا بیٹا ہوگا 12-13 سال کا. اب میں یہ نہیں بولتا کہ کہاں سب کانٹیننٹ گیا, سب کانٹیننٹ بولتا بس. سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان دونوں ہیں. اب چانس لے لو, اب جو جہاں کا ہے وہاں کا چانس لے. بنگلہ دیش بھی ہے, بنگلہ دیشی شیعہ کم ہے نا بھائی. تو سب کانٹیننٹ کا بندہ گیا, آ کے بولا مولانا میں نے اپنے بیٹے کو پوچھا کہ کیسا ہے, تم گئے تھے, تم کو کیسا لگا اپنا وطن؟ تو بولا بہت اچھا ڈیڈی, بہت اچھا ہے ڈیڈا, بہت اچھا ہے, اتنا اچھا ہے, لوگ بہت لو کرتے, کھلاتے. تو باپ نے بولا تو باہر سے گیا تھا اس لیے ہوتا ہے, امریکن بوائے اس لیے سب نے خاطر. پوچھا کیا چیز دیکھی تم نے؟ اس نے کہا بابا میں ایک عجیب چیز دیکھا ہوں. 10 سال کا بچہ, اس کی نوٹس دیکھو اس کی. بولا میں 10 سال کا ہوں. اس نے کہا میں ایک عجیب چیز دیکھی, وہاں جھوٹ بہت بولتے. تو اس نے کہا کیسے؟ تو کہا وہ انکل نام لے کے بولا انکل گھر میں بیٹھے ہوئے اور اپنے بیٹے کو بول رہے فون پہ, اس کو بولتا نہیں ہوں. انہیں بچے اتنے معصوم بچے, ان کو فکر کیا کہ جھوٹ مت بولو. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات. تو یہی چیز, یہ بیماری کو چھوڑنا ہے یہ دنوں میں. یہ عادت ڈالو, یہ چینج لاؤ, یہ ریولیوشن لاؤ اپنی لائف میں کہ ہم کو کچھ کرنا ہے.
یوتھ کو بول رہا, جوانوں کو بول رہا جو ماشاءاللہ سب بزنس مین ہے, تم لوگ اگر خالی ایک جھوٹ چھوڑ دو نا, ایک جھوٹ, ایک چیز چھوڑ دو, تو پھر دیکھو تمہاری لائف کیسا بڑھتی ہے. کسی کا بارے میں بات بھی نہیں کرنا, نہ جھوٹ بولنا. اینیو, تو جب امام آئے گا تو سفیانی 9 مہینے حکومت کرے گا. 9 months کے بعد وہ ایک لشکر کو, ایک آرمی کو بھیجے گا مکے کو. اچھا, اس پیریڈ میں ایران بھی کئی پارٹس میں بدل جائے گا, ایران کی حکومت بھی بدل جائے گی. وہ جو بڑا ملک ہے, آپ سمجھ گئے, بڑا ملک مسلمانوں کا, جو کہیں نہیں جاتے, ایک ہی جگہ جاتے ہیں, ہاں, غرور اور تکبر میں جو ڈوبے ہوئے, وہ ملک بھی پارٹس میں بدل جائے گا. مدینہ مکہ ایک ہو جائے گا, ریاض ایک ہو جائے گا, مطلب اس طرح پارٹس میں بدل جائے گا. تو یہ آرمی کو بھیجے گا سفیانی, اور بھیج کے مدینے کو توڑ دے گا. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, مسلم نے بھی توڑا, یزید نے بھی توڑوایا تھا. کئی مرتبہ ہوا. مسجد نبوی میں منبر رسول اور ریاض الجنہ جو جگہ ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, منبر رسول کو گرز مار مار کے توڑیں گے. رسول کی مسجد کو توڑ دیا جائے گا, مسجد نبوی تباہ کر دیں گے. اس کے بعد اس کی آرمی جائے گی مکے کی طرف کہ خانہ کعبہ کو توڑے. آپ اس میں تعجب مت کرو, کعبہ کے اوپر آگ ڈال کے کعبے کو جلایا گیا تھا. حجر اسود کو چرا کے لے کے چلے گئے تھے. 50 یا 100 سال کے بعد حجر اسود واپس آیا تھا. یہ پیریڈ بھی ہمارے پاس ہے. یہ 1214 سال کا جو پیریڈ ہے, اس میں دشمنوں نے کیا کیا ہنگامے نہیں کیے, کیا کیا ظلم نہیں کیے. تو بہرحال یہ سب توڑ کے جب مکے کی طرف جائے گا تو اس وقت امام آئے گا. میں ظہور امام کی بات نہیں کر رہا, وہ انشاءاللہ میری الگ ٹاپک ہے, کبھی پڑھوں گا. ظہور کیسے ہوگا وہ الگ ٹاپک ہے, اور سائنس آف ری اپیرنس آف امام وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ پھر کبھی آئے تو صرف امام زمانہ کے اوپر پڑھوں گا. تو بہرحال میرا ٹاپک ہے برزخی, تو لے کے جا رہا برزخ کی طرف. تو اس کے بعد امام آ جائیں گے انشاءاللہ. امام آنے کے بعد جو سب سے پہلے امام کی جنگ ہوگی وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی, وہ سفیانی کے ساتھ ہوگی. امام آئے گا مکے میں, مدینے جائے گا, مدینے سے کوفہ جائے گا, بغداد جائے گا, حسنی صاحب سے ملاقات کرے گا, لوگوں کو جمع کرے گا, مسجد کوفہ امام کا کیپٹل بنے گا. پھر وہاں سے امام آرمی کو لیں گے, آرمی تیار کریں گے. دیکھیں یہ جو امام کے ساتھ جانے والے وہ ہم ہیں, وہ ہم ہیں. امام کے ساتھ لشکر تیار ہوگا, تیار ہو کے یہ سیریا اینڈ عراق کے بارڈر پہ جائے گا. سیریا سے سفیانی کی آرمی آئے گی اور عراق میں امام کی آرمی جائے گی. ہزاروں کی تعداد میں دونوں آرمی ایسا جمع ہوں گے اور پوری لشکر ایسا کھڑا ہوا ہوگا. ایک طرف انڈین امام کی آرمی, ایک طرف سفیانی کی آرمی. ہزاروں کی تعداد میں پوری آرمی کھڑی ہوئی ہے. اب صبح میں جنگ ہونے والی ہے نماز کے بعد. تو جب جنگ ہونے والی ہوگی نماز فجر سے کچھ دیر پہلے پوری صفیں بن کے تیار ہو جائیں گی, پورے مسلح تیار ہو جائیں گے, امام آ جائیں گے. لیکن امام آج جو امام آئے وہ امام بار بار آسمان کی طرف دیکھے گا, بار بار آسمان کی طرف دیکھے گا. لوگ پوچھیں گے کہ مولا کس کو دیکھ رہے, تو اس کے بعد امام بولیں گے دیکھو اب آسمان کی طرف. تو چوتھے آسمان سے ہزاروں سال کے بعد نبی عیسیٰ اتر کے آئیں گے, اور جب نبی عیسیٰ آئیں گے تو وہ آ کے سلام کریں گے کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام ان کو جواب دیں گے کہ السلام علیکہ یا عیسیٰ روح اللہ. اس کے بعد امام اور نبی عیسیٰ میں بات ہوگی. نبی عیسیٰ اس وقت گئے تھے آسمان کے اوپر, thousands and thousand years کے بعد وہ واپس آ رہے. جب واپس آئیں گے تو ان کی جو ایج بتائی گئی وہ 40 یا 45 ایئرس کی ایج ہوگی, جوانی ہوگی. وہ آئیں گے, وہ آ کے امام کو سلام کریں گے. اس وقت امام کہے گا کہ اے نبی خدا آگے بڑھ کے آپ نماز پڑھیں. تو وہ پلٹ کے کہیں گے کہ اے فرزند زہرا میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا, میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. امام نماز پڑھائیں گے. اب وہ جنگ ہوگی جو سفیانی کے ساتھ ہوگی, اور وہ جو جنگ ہے اس میں سفیانی قتل ہوگا عیسیٰ نبی کے ساتھ, عیسیٰ نبی کی تلوار سے. اب یہ پیریڈ چلے گا. دیکھیں میں آگے بڑھ جا رہا, میرے پاس وقت نکل رہا, میں واپس آ رہا برزخ کی طرف. تو یہ لشکر تیار ہوگا. اس کے بعد کون آئے گا؟ دجال آئے گا. میں بہت ایک ایک جملے میں ختم کر رہا ہوں, اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ. دجال آئے گا. دجال ہزاروں کے لشکر کو لے کے آئے گا. اس میں کئی ہمارے فرینڈز بھی رہیں گے, نہیں کئی دوست رہیں گے جو آج ایزی لے رہے نا مذہب کو, بہت ایزی لے رہے ہوں مذہب کو, کیا کرنا ہے میں تو بہت اچھا ہوں. یہ جو ایزی لے رہے ہیں ان کو جوائن کریں گے.
الحمدللہ کہ آپ کے پاس میوزک نہیں جو مجھے آج بتایا گیا. الحمدللہ شکر ادا کرو کہ بچوں کو بھی عادت نہیں ہے, گھر میں بھی عادت نہیں ہے. یہ جو گھر سے بند ہوئی وہ سب سے بڑی بات ہے, پارٹی سے بند ہوئی سب سے. اور ایک شکر ادا کرو کہ تمہارے فنکشن امام بارگاہ میں ہوتے. یہ بہترین ہے, اس لیے کہ میں جانتا نا کہ امام بارگاہ میں نکاح تو ضرور پڑھواتے. بامبے میں میرے ساتھ ہوتا نکاح امام بارگاہ میں, ریلیجسلی, بہت ریلیجسلی امام بارگاہ میں نکاح, مسجد میں نکاح ہوا. اور میرے کو بولے کہ آپ کو دعوت ریسیپشن کی نہیں ہے, آپ ریسیپشن میں آپ نہیں آئیں گے. مجھے کارڈ ہی نہیں دیا ریسیپشن کا, اس لیے کہ نکاح میں بلائے, مجلس پڑھوائے, بولے تھینک یو ویری مچ مولانا آپ آئے. شام کی دعوت آپ کی نہیں. کیوں نہیں ہے شام کی دعوت؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مکس ہے, اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ میوزک ہے. پھر بعد میں چیخ پکار ہوگی تو کہا بلاؤ مت ان کو, یہ نہیں آئیں گے تو فائدہ ہمارا ہے. تو آپ یہ جو ہے نا, یہ دجال کے ساتھ رہیں گے. دجال کا مین ویپن میوزک ہے. شکر ادا کرو کہ تمہاری نسلوں سے یہ میوزک, یہ حرام ختم ہونا ہے. اس کے بعد دجال ختم ہوگا. دجال ختم, دیکھیں میں ایک ایک جملے میں پورا کر رہا, میں بعد میں کبھی پڑھوں گا ڈیٹیل میں. تو ایک جملہ بول رہا خالی, دجال ختم ہو جائے گا. دجال کے واقعات 4 دن تک, میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں, 4 دن تک پڑھ سکتا. اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے. یہ ایک عجیب اللہ کی مخلوق ہے. 3 کیٹیگری ہے اس میں, 3 قسم کے. ایک بہت چھوٹے, اتنے چھوٹے کہ ان کے جو کان ہیں, ایئرس اتنے بڑے بڑے, وہ ایک اپنی باڈی کو ریپ کرتے, ایک کو بچھا کے سو جاتے, جس کو بونے بولیں گے وہ ہندی میں. اتنے سے. ایک ہے لائک ایلیفنٹ, ہیوج. ایک ہے کہ اتنے لمبے جو آپ کے ٹریز ہیں نا راستے میں, 20 میٹر 30 میٹر. 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. وہ لوگ اس وقت دنیا میں ہیں, دنیا میں ہیں وہ لوگ. نبی ذوالقرنین کا زمانہ, میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, نبی ذوالقرنین کا زمانہ, وہاں پہ یہ قوم تھی اس وقت. وہ دیوار ٹوٹے گی, یہ ساری گندگی دنیا میں آ جائے گی. ہمارا امتحان ہوگا جب امام زمانہ ہے زمین پہ. امام زمانہ ابھی مولا حسین نہیں آئے, زمانے کا امام. تو یاجوج ماجوج کے ساتھ بھی جنگ کرنا ہے, اسی لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. یاجوج ماجوج کے ساتھ بھی کئی مہینوں کی جنگ ہوگی. یہ پورا فتنہ ختم ہوگا. جب یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے, اب مومنین ریلیکس رہیں گے کہ ارے اب تو شکر ہو گیا, دجال بھی ختم ہو گیا, سفیانی بھی ختم ہو گیا, یاجوج ماجوج بھی چلے گئے. امام بولے گا اصل فتنہ ہے ابھی. کون؟ وہ شیطان ریل صورت میں آئے گا جو thousands and thousand years پہلے اللہ سے انکار کیا تھا, وہ اب نیچے سامنے ریل شیطان آئے گا. دیکھیے وہ جب سامنے آ جائے گا, آج کل ہم آئینے میں دیکھتے ہیں اس کو, I don't know, آئینے میں مرر میں دیکھتے, کہیں نہ کہیں تو دکھتا 24 گھنٹے میں. تو وہاں دیکھ کے لوگ پہچان جائیں گے, ارے یہ تو ہمارا فرینڈ تھا. ریل شیطان آئے گا. شیطان آ کے اس کی جو جنگ ہے اس میں مولا حسین بھی رہیں گے, آ جائیں گے. اس جنگ میں اللہ کا رسول بھی آئے گا, مولا علی بھی آئیں گے, امام حسن بھی آئیں گے. لیکن شیطان ختم ہوگا, اینڈ ہوگا اس کا. مولا علی کے ہاتھ سے نہیں, ذوالفقار سے مرنے والا نہیں ہے وہ. یہ امام کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی, امام کے ہاتھ سے نہیں مرے گا. امام اس کو ماریں گے نہیں, مولا حسین نہیں ماریں گے. اس کو مارے گا کون؟ اللہ کا رسول, جس نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں. جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اس کے ہاتھ میں آسمان سے اللہ کا رسول ایک ویپن لے کر آئے گا, ایک نیزہ لے کے آئیں گے. نیزہ رہے گا جو نورانی چمکتا ہوا نیزہ رہے گا, وہ لے کر آئیں گے. ذوالفقار سے نہیں, ذوالفقار سے نہیں مرے گا, امام سے تو ڈائریکٹ لڑ رہا وہ. اور وہ امام جب اس کے بعد لڑتے لڑتے وہ کیا کرے گا, بار بار یوں دیکھے گا آسمان کی طرف, اب پھر لڑے گا, پھر دیکھے گا آسمان کی طرف. شیطان ہے, بڑا سمارٹ ہے,
بار بار دیکھیں، ایک سٹیج ایسا آئے گا، اس کو ختم کر رہا ہوں، ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ جب شیطان یوں دیکھے گا آسمان کی طرف، اور دیکھ کے اگر ایسی جنگ ہو رہی تو الٹا بھاگے گا، ادھر بیک سائڈ میں بھاگنے لگے گا. تو اس کی فوج کے کمانڈرز بولیں گے یار کدھر جا رہے تم؟ تمہارے لیے تو ہم لڑ رہے. ہم پوری زندگی بولتے رہتے تیرے لیے، پوری لائف ہماری ایک ہی چیز ہے کہ شیطان سے دوستی. دوستو آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا نہ کرو، لیکن دل میں تو مانتے جو غلط کام کر رہا ہے بیکاز آف ہم، وہ بولتا اسی لیے کرتے. جھوٹ انسان کب بولتا؟ غیبت کب کرتا؟ حسد کب کرتا؟ جب شیطان ہمارے دل میں ڈالتا کہ یہ کرو تو ہم کرتے. آپ اسے ڈینائی کرو یا نہیں کرو. انسان شیف کب کرتا؟ عورت پردہ کب اتارتی؟ کہ شیطان اس کے دل میں ڈالتا تیری اسمارٹنس ختم ہو جا رہی. حجاب کیوں پہن رہے؟ حجاب میں تو تم بڑے پرانے لگو گے. عورت اتار دے. اور پارٹیز میں جاؤ، مکس گیدرنگز میں جاؤ، ہاتھ ملاتے وقت سوچتے کہ یار میں کیسے ملاؤں. میں ایسے خواتین کو جانتا ہوں امریکہ میں کہ جہاں پہ ایسے پبلک اس میں ڈیل کرتے تھے، وہ ہمیشہ وائٹ کلر کے خوبصورت گلوز پہن کے جاتے وہ لوگ، جیسے کوئن پہنتی نا. آپ نے غور کیا کوئن کبھی آپ سے ہاتھ نہیں ملائے گی. ملائے گی ہاتھ تو ایسا سکن ٹو سکن ٹچ نہیں کرتے وہ لوگ. آلویز خوبصورت وائٹ گلوز پہنتے. ٹھیک ہے. تو شیطان الٹا بھاگے گا تو فوج پوچھے گی کہاں جا رہے؟ وہ کہے گا ذرا اوپر تو دیکھو. جب اوپر دیکھے گا تو اللہ کا رسول ایک گھوڑے کے اوپر، ایک جانور سواری کے اوپر، سواری لکھی گئی، سواری کے اوپر، ہاتھ میں نیزہ ہوگا، نورانی چمکتا ہوا نیزہ. آپ کا جانور ایسا آئے گا. کب؟ جو 11 ہجری کو 28 صفر کو جو شہید ہوا پلٹ کے آئے گا. اب میں صرف آپ کو یہ بتا رہا، میں اب پورا کنکلوڈ کرتا آپ کو. رسول نیچے آئیں گے، آ کے نیزے سے شیطان کو ماریں گے تو ہمیشہ کے لیے شیطانیت ختم ہو جائے گی. جب شیطان ہی نہیں ہے تو پھر شیطانیت کیا ہے؟ پھر اس کی پوری فوج ختم ہو، پورے پنجتن آ گئے. اب یہ بولو یہ زمانہ اچھا ہے یا وہ زمانہ اچھا ہے؟ پوچھ رہا میں آپ سے، یہ لائف اچھی ہے یا یو وانٹ ٹو سی دیٹ لائف؟ اللہ کے رسول کو دیکھ سکتے، مولا کو دیکھ سکتے، بی بی کے ساتھ عورتیں بی بی کی زیارت کر سکتے، امام حسن امام حسین. اب سوچو برزخ اچھی ہوگی تو وہ اچھا ہے، برزخ میں پرابلم ہے تو وہاں پہ پرابلم. بس 2 کر کے میں آج 10 بجے مجلس ختم کر دے رہا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے. 25 منٹ اور ہے بس. مجھے معلوم کل ورکنگ ڈے، ورنہ تو یہ ٹاپک تو آپ پورا 1 مہینہ پڑھ سکتے ہیں. گھبراؤ مت، میں نہیں ہوں، کل صبح جا رہا ہوں میں انشاءاللہ. بولیں گے یار یہ مصیبت ابھی تک رہے گی 1 مہینے تک. نہیں بھائی، I'm going tomorrow انشاءاللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. I'm really thankful یار. یہ اتنی سخت ٹاپک پہ مسلسل آپ 10 دن سے آئے اور اتنی انٹرسٹ سے سن رہے تھے. تو کب ہوگا یہ؟ ہماری برزخ اچھی ہوگی تو یہ ہم ان سے مل سکتے. آپ امیجن کرو ہماری لائف میں کیا چام کیا ہے یہاں پہ. کیا ہے؟ کوئی چام ہے ہماری لائف میں؟ پیسہ ہے، بڑا گھر ہے، بزنس ہے، سکون ہے، پیس ہے. ہزاروں بیماریاں ہیں، پیس نہیں ہے نا، ایکسٹرس ہے نا. مسلسل ایک پرابلم سالو کرتے دوسرا پرابلم، تیسرا پرابلم، چوتھا پرابلم. اللہ کا شکر ہے. لیکن وہ پیریڈ جس کی خواہش میں زندگی گزار رہے تھے وہ سامنے رہے گا. اللہ کا رسول مولا علی سامنے ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے ہمارے لیے؟ اس کے لیے اپنی اس برزخ کو صحیح کرو کہ دنیا میں کوئی کام کر کے جاؤ. اب آپ پلان کرو نیکسٹ ایئر تک کہ میں کیا کروں یہاں پہ جو خیر جاریہ ہو، ثواب جاریہ ہو. کوئی کام ایسا کروں کہ اپنی لائف میں کہ جس سے مجھے کنٹینیوس وہاں پہ کچھ ملتا جائے. اگر وہاں ملتا جائے گا تو میری زندگی صحیح ہوگی. تو اس کے لیے پلان کرو کہ کسی غریب کا، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں، یہ کوشش کرو کہ ہر امام بارگاہ میں تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن آپ کا ہو. تھوڑی تھوڑی مسجد میں کنٹریبیوشن بہترین. اور ایک بات بولتا ہوں، جیسے ایک اہل البیت ٹی وی ہے، اہل البیت ٹی وی پروپوگیشن کر رہا، بیوٹیفل پروپوگیشن. ہدایت ٹی وی کرتا، اہل البیت کرتا، اور ہادی ٹی وی کر رہا، جو چینلز ہیں ہمارے. آپ کے پاس سے ماشاءاللہ اہل البیت جا رہا ہے.
ہر آدمی پروپوگیٹ کر رہا، ہر چینل پروپوگیٹ کر رہا. آج جو ملینز کی تعداد میں کربلا مولا میں لوگ آ رہے، 10 سال پہلے ایسا نہیں تھا. صدام تو 2002 میں فال ہوا. جتنا آج کراؤڈ ہے وہ زمانے میں نہیں تھا اتنا نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اب جب لوگ ٹی وی پہ دیکھتے، چینلز پہ دیکھتے، ہر کے دل میں خواہش پیدا ہوتی، یہ سال میں نہیں گیا، لیٹ می گو نیکسٹ ایئر، مجھے جانا ہے. اس کے بعد لوگ آتے، آ کے بولتے اتنا اچھا رہا، اتنا کھانا ہوا، ایسا ہم آرام سے رہے، پیدل کرے، واک کرے. مجھے یاد ہے 8-9 سال پہلے میں ہیوسٹن میں غدیر میں وہاں پہ اربعین پڑھ رہا تھا. تو وہاں سے کچھ لڑکے گئے تھے، اس نے آ کے مجھ سے کہا، اربعین کے بعد کی مجلس ہے، آگے کہا مولانا میں واک کیا، اور ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز بگ تھنگ، کہا میں واک کر کے گیا ہم نجف اشرف سے کربلا. آج ہر آدمی، ہر ظاہر بولتا کہ مجھے کربلا سے جانا ہے. بہترین کام کیا ہے؟ اب جیسے آپ کا یہ چینل ہے جس سے پروپوگیشن ہو رہا، اور ہر چینل کو پیسہ چاہیے، نیچے آتا ان کا ایڈریس آتا، ان کا بینک ڈیٹیلز آتے سب. اگر مثال کے طور پہ آپ لوگ $25 میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیر جاریہ کیا ہو سکتا. ایک مثال دے رہا آپ ہی کے سینٹر کی. $25 آپ کے لیے ویلیو کیا ہے؟ یا کوئی ویلیو ہے $25 کی؟ کوئی ویلیو نہیں. $30 $50 ہر مہینے دینا کوئی پرابلم ہے؟ $50 ہر مہینے آپ یہ چینل کو دے دو. اس لیے کہ یہ چینل 24 آورس ذکر حسین کر رہا، اللہ کا ذکر کر رہا، مولا کا ذکر کر رہا، قرآن آ رہی، دعائیں آ رہے، اور زیارات بتا رہے. اگر یہ چینل کا پروپوگیشن سے کوئی ایک سیدھے راستے پہ آ گیا اور ایک آدمی نے آیا، مثال کے طور پہ ایک لڑکی نے کسی کی سپیچ سنی، اس چینل میں یہ دیکھا اور دیکھ کے اس نے کہا میں نے آج سے حجاب کیا، مثال کے طور پہ. اب اس کے بعد ایک لڑکی نہیں ہوتی، اس کا پورا جنریشن ہوتا. ایک لڑکی اپنی لڑکی کو کرائے گی حجاب، وہ اپنی کو کرائے گی. جب تک، مثال دینا چھوٹی، جب تک حجاب رہے گا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. کوئی ایسا کام کر کے برزخ میں جاؤ کہ تم کو یاد نہیں رہے کہ میں نے یہ کیا، کہ جب تم پہنچو برزخ میں تو تمہارے لیے ہر چیز اویلیبل ہونا. آپ بولے یار یہ تو کتنا اچھا کام کیا. دوسری چیز میں نے پھر کہا، کل میں نے بولا تھا کہ زیارت عاشورہ مت چھوڑو. برزخ کے لیے خبر سے لے کے برزخ تک یہ بہترین چیز ہے دوستوں، کہ زیارت چھٹے امام کا جملہ ہے کہ برزخ، خبر سے لے کے برزخ تک زیارت عاشورہ سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے. سب سے زیادہ مولا حسین کی زیارت. تو کوشش یہ کرو کہ زیارت عاشورہ کے پابند ہو جاؤ، کہ تمہاری برزخ میں یہ 2 کام. اس لیے کہ زیارت، اچھا میں نے جیسی نیت کرا کہ زیارت پڑھائی ابھی، کوشش یہ کرو کہ نیت کو یاد کرو. اگر یہ نیت یاد نہیں کر سکتے تو لکھ لو. اس لیے کہ اس میں اپنا کچھ نہیں ہے، ساری دنیا کو ہم نے انوالو کیا. میں نے کوئی بیمار، کئی ایسے بیمار ہیں کہ جو نہیں پڑھ سکتے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. کئی ایسے پریشان ہیں جو پریشانیوں کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. کئی ایسے مجبور ہیں جن تک انفارمیشن نہیں آئی. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں پڑھ سکے. اس کے بعد آپ نے سارے وہ مجبور، تمہارا باپ، دادا، ماں، بھائی، بہن جو مجبور منو خاک کے نیچے ہیں، ان کی طرف سے ان کے بیہاف میں بولا. پھر آپ نے بولا کہ جس کی پہلی رات ہے. یہ سب کرنے کے ایک زیارت میں آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل پیکیج تھا یہ زیارت کا، پورا پیکیج آپ کو ملا کہ اگر یہاں سے ثواب نہیں ملا تو یہاں سے ملے گا، وہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے، وہاں سے نہیں ملا تو وہاں سے. اتنا ثواب کو اگر پوری جگہ سے مل گیا تو آپ سوچو، ایک زیارت تم کو وہ عطا کر دے گی برزخ میں کہ جتنے تمہارے گناہ کا پلہ ہے وہ نیچے ہوگا، نیکیوں کا پلہ اوپر ہو جائے گا. صلوات پڑھیں با آواز بلند. یہ کوشش کرو برزخ کو، اس لیے کہ دوستوں کہ برزخ تمہاری آسان ہو جائے تو قیامت خود بخود آسان ہے. برزخ سے قیامت تک ہم ختم کر رہا ہوں مجلس کو. برزخ سے قیامت جانا ہے. اگر میں واپس آیا اور امام سے مل کے لشکر میں رہ کے واپس گیا تو میری قیامت آسان ہے. ورنہ دوستو یہ یاد رکھو، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے جس دن ماں بیٹے کو نہیں دیکھ رہی، نہ بیٹا ماں کو دیکھ رہا. ہم کھڑے ہوئے اپنے بوجھ کو لے کے، لیکن شفاعت صرف اور صرف معصومین کی چلے گی. میرا مولا حسین، میرا مولا علی اس وقت ہم کو شفاعت دے دے. اس کے لیے روزانہ ایوری ڈے سورہ ملک ضرور پڑھو. سورہ ملک
स्प्रे का काम करता, स्प्रे। अगर नहीं पढ़ सकते सूरह मुल्क तो टेलीफोन में से डाउनलोड करो कुरान के सूरों में से, 114 सूरह कुरान, पूरा कुरान टेलीफोन पे है, डाउनलोड करो, सूरह मुल्क निकालो, गाड़ी चला रहे सूरह मुल्क को ऑन कर दो और 10 मिनट का सूरा ही पढ़ते रहो। खुद पढ़ सकते तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ सकते टेलीफोन में से पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज एटलांटा में। यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ, यू विल सी द डिफरेंस कि ये क्या चीज है सूरा। मैं नहीं बोला स्प्रे का काम करता, अल्लाह का रसूल बोल रहा। ऐसा रहमत ऐसा फैलती का, आज इंग्लिश में जिसको स्प्रे बोलेंगे, आप स्प्रे ऐसा मारो ऐसा होता है ना, वैसा फैलती। आप अटलांटा में बैठ के पूरी दुनिया में जहां जहां मोमिनीन है वहां पे ये सूरह मुल्क को पहुंचा सकते। सूरह मुल्क एक रोशनी को देता, ब्राइटनेस को देता, सिर्फ खबर में ब्राइटनेस नहीं देता, बरसक में ब्राइटनेस नहीं देता, बल्कि तुम्हारी लाइफ में ब्राइटनेस आ जाती। सूरह मुल्क पढ़ने वाले का चेहरा रोशन रहता, सूरह मुल्क पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं रहता, सूरह मुल्क पढ़ने वाला परेशानियों में नहीं घिरता, सूरह मुल्क पढ़ने वाला कुछ ऐसी मुसीबतों में नहीं आता कि जहां जाकर वो सोचे कि ये क्या हो गया। नहीं, सूरह मुल्क एक टोटल शील्ड का नाम है। शील्ड सिर्फ आपको नहीं बल्कि शील्ड उन मरहूमीन को, ये रखा ही गया मरहूमीन के लिए। आप अपने घर में बैठ के पढ़ो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि जाग के खबरस्तान में पढ़ो। आप इमाम बारगाह आते, घर में आते, ऑफिस में आते, ऑफिस में बैठ के ये बोलो, ये पढ़ के बोलो कि परवरदिगार, अगर कोई मरहूमीन, कोई हमारे मुर्दा के जो इस वक्त वहां परेशान है, रिस्क की किसी को परेशानी है, पानी को किसी की परेशानी है, वहां पे कोई मुसीबतों में है, आप यहां बैठ के अपने बिजनेस पे, अपने स्टोर पे बैठ के बोल रहे कि उनकी वो परेशानियों को दूर करो, तो आप यकीन करो जब तुम दूसरों के रिस्क के दरवाजों के लिए दुआ करते तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाजे को खोलेगा। बट पढ़ो तो खाली बोलने से नहीं होता, यू हैव टू डू समथिंग, मतलब यू हैव टू प्रूव। इस्लाम अमल का नाम है, इस्लाम बातों का नाम नहीं है। कुछ करो। ये 3 चीजें लेके जा रहा बरसक में, ये बरसक तुम्हारी आसान होगी तो क़यामत में जब पहुंचोगे तो वो पुले सिरात के बारे में अल्लाह के रसूल का जुमला, जब आपने कहा कि पुले सिरात का जो फ्लाईओवर है, वो ब्रिज जो है, वो इस सिरात का ब्रिज, वो इतना बारीक है और इतना तेज है और इतना गर्म है, तो मुसलमानों ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, आप ही जा सकते, हम तो नहीं जा सकते। अगर नीचे आग के शोले हैं और ऊपर से सिरात, वो ब्रिज पे से जाना जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म, तो उस वक्त रसूल ने कहा था कि तू घबराता क्यों है, तुम परेशान क्यों होते। जिसके दिल में मोहब्बत अली होगी वो इस तरह बिजली की तरह चला जाएगा कि जैसे बिजली चमकी, कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि यहां से निकलेगा तो जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन वही जाएगा जिसके दिल में मोहब्बत अली। अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को हमेशा मौत तक कायम रखे। अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पर हो। यही मोहब्बत अली पलट के करबला आती है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वही तो आज़ादारी हुसैन करता ना। दोस्तों, आज मुसलसल जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, उसमें कई मैसेजेस में फोटोज थे, समझ में नहीं आ रहा था। अगर आप उसको इनलार्ज भी करें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ऐसा है लोग, इस तरह, पता ही नहीं चल रहा कि चल कैसे रहे लोग, रास्ता बन रहा कैसे, यानी पॉसिबल ही नहीं है कि रास्ता बने। अब मौला हुसैन और मौला अब्बास के दरमियान का जो हिस्सा है सब आपकी निगाह में, वो कितना टाइट हो गया। लेकिन मुझे अजीब चीज नजर आई दोस्तों, जितने जायर जाते कोई आके ये कंप्लेन नहीं करता कि मैं एक दिन बड़ा परेशान हो गया, एक वक्त मुझे खाने को नहीं मिला, मेरे पैर में तकलीफ हो गई, बुखार आ गया, मैं पड़ गया, हॉस्पिटल चला गया। बड़े डॉक्टर्स जो है ना दुनिया के, मौला हुसैन के अपॉइंटेड डॉक्टर सब खड़े हुए वहां पे, और जो बीमारियां आ रही उस बीमारियों को बोल रहे मजाल नहीं के करीब आए, इसलिए कि मेरा जाहिर है, मेरे पास आ रहा। मौला अब्बास सबका इस्तकबाल कर रहे। उसके बाद
کوئی زائر آ کے یہ نہیں بولتا کہ میں نے حسین کی زری کی زیارت نہیں کی، جو امپاسبل ہے کرنا، امپاسبل ہے. سب کے سامنے آپ کو معلوم ہے حرم کتنا چھوٹا ہے، اتنے لوگوں کو سمجھ سکتا. دور سے کی لیکن کی. آپ کو معلوم جو عراق والے ہوتے نا، عراق سے جو بصرے سے آتے، بغداد سے آتے، آپ کو معلوم ان کا جذبہ دیکھو، ان کی عورتیں، ان کے مرد 4 دن 5 دن 6 دن کی واک کر، بصرے سے جو آتے کتنی دور بنا، 1 ہفتہ 2 ہفتے کا پورا آل دا وے ٹریول کر کے آتے. ان کے پیروں میں ورم آ جاتا، سویلنگ ہو جاتی. بالکل روزے کے قریب اندر نہیں جاتے، روزے سے قریب آتے، دور سے امام کو سلام کرتے، سلام علیکم یا امام، پلٹ جاتے. ان سے پوچھے تم اندر کیوں جاتے ہیں؟ بولے ہم تو یہاں کے رہنے والے نا، یہ مہمان اندر چلے جائیں. ایک زائر دوسرے زائر کا خیال کیسے کر رہا، دیکھو کتنا جذبہ. یہ جذبہ ہے ایک زائر کا کہ یہ جو مسافر ہزاروں میل دور سے آئے ان کو زیادہ، ہم تو آ جائیں گے، ہم تو یہیں کے رہنے والے. اسی طرح اربعین تھا، بغداد یا بصرے سے ایک زائر چلتے 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 اس کی کمر رہ گئی، تو اس نے اپنے رومال کو لے کے کمر پہ ایسا باندھ کر ٹائٹ کر لیا، اور اوپر بدو تھا نا، ایسا کپڑا ڈالا اور اپنے عرب ایسا ٹائٹ کیا، اور ٹائٹ کر کے کربلا پہنچا. چہلو پہنچا، اس کے پیر مٹی سے پیر بھرے ہوئے، اور یہ نئی کارپیٹ مولا حسین کے روضے میں بچھی تھی. یہ انٹر ہو رہا تھا، خداموں نے روک لیا، روک کے کہا سنو پہلے جاؤ دھو، پیر دھو، پانی چینج کرو، سب کر کے صاف ہو کے آؤ. اس نے کہا میں ہزاروں اتنی دور سے آ رہا ہوں، میں تھکا ہوا، میں نہیں آ کر سکتا، میرا حسین کا معاملہ ہے، لیٹ می گو. اس نے کہا نہیں جاؤ. کہا میں بھوکا ہوں، اتنی 600 میل سے آ رہا، لیٹ می گو، میں جا کے سلام کر کے چلے جاؤں، میں اتنی دور سے پیدل آ رہا. ان لوگوں نے کہا سنو تیرا کارپیٹ نہیں ہے، تیرے پیروں میں گرد ہے، جا جسٹ گو اینڈ کلین اٹ. دھکا مارا. اس نے وہیں کھڑے رہ کے کہا حسین میں آپ کو یہیں سے سلام کر رہا ہوں، مولا تمہارے پاس میں پیدل آیا ہوں اتنی دور سے، اور تم نے ان لوگوں نے مجھے اندر آنے نہیں دیا، میں جا رہا مولا. وہ نکل کے جانے لگا، چلا گیا. خواب میں رات میں جو چیف تھا اس کے خواب میں میرا مولا حسین آیا، آگے کہا سنو مجھے کارپیٹ نہیں چاہیے، مجھے میرا زائر چاہیے، اٹھا لو کارپیٹ کو، I don't need it. زائر کو ناراض کیسے کیا تم نے؟ اب جب تک وہ راضی نہیں ہوگا میں راضی نہیں رہوں گا تجھ سے. روتا پیٹتا چلا گیا، پیر پڑا. اسی اب دیکھو کرم، دیکھو مولا حسین، وہی زائر پہنچ کے اپنے پیروں کو ایسا کیا مولا کی زری کی طرف، اور زری کی طرف کر کے بولا دیکھو مولا، دیکھو حسین میرے پیروں میں کانٹے چپ گئے، دیکھو میں تمہارے لیے پیدل چل کے آ رہا، دیکھو میرے پیر، دیکھو ایسے پیر بتاتا ہے. اس کے بعد کھجور کھانے لگا. کھجور کھاتے کھاتے کہا حسین تم بہت بھوکے تھے نا، چلو ایک کھجور میں کھاتا ایک تم کھاؤ. تو یہ محبت، یہ جذبہ، لوگوں نے پکڑ کے مارا، کہا تجھے شرم نہیں آتی، بدتمیزی کرتا. امام نے کہا وہ میرا زائر مجھ سے ناز کر رہا تھا، وہ مجھ سے ناز کر رہا تھا، تم کو کوئی حق نہیں ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا. پیر ایسا جذبہ، ایسا کریم ہے حسین کہ یہ بولے کہ تو گھبراتا کیوں. اب آپ دیکھو اسی لیے آج عراق میں جو یہ جذبہ، یہ جو فیلنگز ہے نا، آپ نے فوٹوز میں دیکھا کہ ڈسیبل بچہ ویل چیئر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ دے رہا، ایک معصوم بچہ اتنے سے ہاتھ میں کھجور ہے، اور وہ بھی شریک ہونا. یہ ہمارے لیے ایک میسیج ہے، آئی اوپننگ ہے کہ دیکھو ہر آدمی شریک ہونا چاہ رہا، اس میں اس کا نام آنا چاہیے کہ جس نے حسین کے زائر کو کچھ کھلایا. آپ دیکھو کہ آج لوگ اعتراض کرتے کہ یہ کیا کر رہے، وہ کیا کر رہے، یہ نیاز کیا، یہ وہ نیاز کیا. اتنا پیسہ نیاز میں کیوں خرچ کرتے؟ نیاز میں خرچ کرتے وہی خرچ کرتا جس کو حسین کرواتا. ارے میں کیا بول گیا؟ یہ کبھی مت سوچو کہ نیاز میں اتنا خرچہ کیوں ہو رہا، تبرک میں اتنا خرچہ کیوں ہو رہا، یہ کبھی مت سوچو. دوستو وہ خوش نصیب ہے جو مولا حسین کی نیاز کرتا، وہ بد نصیب ہے
میں تو ایسے ملینرز کو جانتا ہوں، ڈالرز میں ملینر ہے، $1 خرچ نہیں ہوتا، اور غریب اس کے پاس کا امپلائی ہے کہ جو پیسے جمع کر کے عزاداری حسین کرتا. صرف وہ خدمت والوں کی بات ہے. کبھی مت سوچو حسین کا بجٹ ہی کچھ اور ہے. سارے ملکوں کا بجٹ ایک طرف، حسین کا بجٹ ایک طرف. بس آج اس کا جذبہ دیکھو. میں نے جو سنا وہاں پہ میرے جو لوگ گئے تھے، یہ میامی والے بتا رہے تھے کہ مولا حسین اور مولا عباس کے روضے کے درمیان وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جب آ رہے تھے، سردی تھی، جوتا پہنے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے کونے میں. جیسی ہم اس کے قریب گئے، پیر پکڑ لیا. دوستو جذبہ دیکھو. پیر پکڑا، ہاتھ میں کپڑا تھا. ان لوگوں نے پوچھا خیر تو ہے؟ تو کہا تھوڑی دیر، 1 منٹ دو، میں تیرے جوتے کو صاف کر دیتا ہوں. ہم یہ جذبہ دیکھو، یہ جذبہ دیکھو ہمارے پاس ہے. وہ لکھپتی لوگ ہیں، کوئی کسی کے جوتے کو صاف کرتا پبلک میں؟ کوئی پالش کرتا؟ Is he getting anything? Nothing. لیکن وہ جذبہ کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں نیاز کر سکوں، کم از کم حسین کے ظاہر کے جوتوں کو تو صاف کروں. یہ جذبے کو، یہ چیز کو پیدا کرنا. غریب امام میرا، غریب مولا، غریبوں کا غریب ہے، غریبوں کا غریب ہے. دوستو جب کربلا سے شام سے یہ قافلہ چلا مجلس کے بعد، تو چوتھے امام نے آ کے بی بی زینب سے پوچھا تھا کہ پھوپھی اماں یہ قافلہ کدھر سے جائے گا؟ اللہ اللہ. امام نے کہا کہ بیٹا قافلے کو زندان پہ لے کے چلو. عزیزو زندان کے پاس ایک ایک اونٹ آ کے بٹھایا گیا، ایک ایک ناخہ. لیکن جب بی بی زینب کا ناخہ آیا تو شہزادی نے اپنے آپ کو بلندی سے زمین پہ گرایا. ایک چھوٹی سی خبر پہ جا کے کہا سکینہ وطن جانے کی بڑی خواہش تھی نا بیٹی، ہم وطن واپس جا رہے. پھر شام کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان سے کہا کہ بیویوں میں اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہی، میری بچی بہت پیاسی ہے، میرے بچی کی قبر پہ اندھیرا ہے، اس پہ آنا اور آنسوؤں کو چادر چڑھانا. عزیزوں وہاں سے یہ قافلہ کربلا پہنچا. کل میں نے مصائب پڑھے کہ جب 40 حسین کے لیے پہنچے تو حال یہ تھا کہ کوئی آگے نہیں تھا. وہاں پہ پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری وہ کربلا میں تھا. پہلا زائر. ہمارا سلام جابر کو. 3 دن تک خبر حسین پہ جابر سلام کر رہے تھے. پہلا زائر ہے مولا حسین. کیا خوش نصیب ہے. 3 دن سے تھے مہمان حسین کے، کوئی نہیں وہاں پہ، کیمپ لگا لیا تھے. سو گئے. 19 کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آئے اور آ کے کہا جابر یہاں سے چلے جاؤ، میری بہن آ رہی ہے، میرا چہلم کرنے کے لیے میری بہن آ رہی. جابر چلے. کدھر چلے؟ کوفے کے راستے کی طرف چلے. دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا. جب قافلہ تو آ رہا، ان کو سمجھ میں نہیں آ دیکھا سامنے ایک شخص ہے جو بہت ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا. قریب آئے تو رونے لگے، اس لیے کہ جابر رسول کے صحابی ہے اور چوتھے امام کا سن صرف 24 ایئرز کا تھا، 24 سال کے تھے. غور سے دیکھ کے کہا کہ امام مولا آپ اتنی ایج میں بوڑھے ہو گئے. ارے کتنا بڑا جملہ تھا. ضعیف ہو گئے تو امام نے کہا جابر چچا میں یزید کے دربار میں جا کے آ رہا. جابر نے حسین کا پرسہ دیا. اس کے بعد جابر نے کہا کہ مولا ابھی خبریں بہت دور ہیں، آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں. تو امام نے کہا کہ جابر جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے. میرے بابا کا چہلم کرنے میری دادی فاطمہ ہمارے ساتھ چل رہی، میرے دادا رسول ساتھ ہے، سارے پنجتن ساتھ تھے. مولا حسین کے خبر مبارک پہ جب زینب پہنچی تو ایک ہی جملہ کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اپنے اس رخسارے کو، سیدھے رخسارے کو خبر حسین پہ رکھ کے کہا بھیا میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ کو ساتھ لے کر نہیں آئی. بھیا تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ کے آ رہی. اس کے بعد مولا عباس کی خبر پہ گئی. لیکن آپ سوچو، ہر بیوی کے حال سوچو، ہر ماں نے کس کس کو پکارا ہوگا. لیلا نے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا تیرا چہلم آ گیا. رباب یہ کہہ رہی تھی کہ میرے مولا میں وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی اجڑ گئی. عزیزو ام فروان قاسم کو یاد کیا
3 दिन तक मातम होता रहा. बस मैंने मजलिस खत्म कर दी. 3 दिन के बाद या 8 दिन अरबईन हुसैन किया वहां पे. हर बीबी रोती रही. इस साल जब मैं करबला में था तो मुझे एक रिवायत बताई गई, जब हम लोग दोनों हरम के बीच में थे, बड़ी अजीब एक तासुरात है, एक फीलिंग पैदा होती. उसने कहा, वो शायर ने कहा, मौलाना ये वही जगह है कि रिवायतों में है कि इधर इमाम हुसैन की खबर थी, उधर मौला अब्बास की खबर थी. कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं था. 2 खबरें थी, 2 लहद थी, 2 ग्रेव्स थी, बस इतना गैप था. तो रिवायतों में है, वो कह रहे थे कि बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम लिटरली एक खबर से दूसरे खबर पे तेज से जाती. कभी अब्बास, कभी हुसैन, कभी हुसैन, कभी अब्बास से कहते भैया हम लुट के आ रहे. हुसैन के पास जाते, उनको बर्दाश्त ही नहीं होता कि किसकी खबर में बैठूं. कभी ये भाई की, कभी उस भाई की. 4 दिन या 8 दिन के बाद जब काफिला चला वहां से, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, मदीना की तरफ चला. दूर से मदीना दिखा. बीबी उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा, क्या मदीने हम हमारे आने को कबूल ना कर. जब हम चले थे हमारी गोदियां आबाद थी, हमारे वारिसों के साए थे, अब सब लुट गए. वो कहता है कि मदीना पहुंचे, मदीने के बाहर काफिला रोका गया. चौथे इमाम ने बशीर को बुलाया, जो न्यूज़ पहुंचाता था, उसको बुला के उसके सर पे काला अमामा टाइप बांधा, हाथ में ब्लैक फ्लैग दिया और दे के कहा, बशीर तेरा बाप भी शायर था, तू भी शायर है, जाके मदीने में न्यूज़ पहुंचा दे कि हम वापस आ गए. बस दोस्तों मैंने मजलिस ख़त्म कर दी. बशीर सियाह परचम ब्लैक फ्लैग लेके एंटर हुआ और उसने ऐलान किया कि मदीने वालों, मदीना लुट गया, हुसैन शहीद कर दिए गए, हुसैन मार डाले गए. कहता है कि हर तरफ से लोग जमा होने लगे. मैं एक मदरसे के सामने से जा रहा था, जवान लड़के हाथों में कुरान, आके कहने लगे ये बता क्या अली अकबर वापस आए. तो इसने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, मैं मिंबर पे जाके, रसूल के मिंबर पे जाके ऐलान करूंगा. बशीर कहता है कि उसके बाद मैं महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, जो बिल्कुल मस्जिद नबवी के करीब था. महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा. बशीर कहता है कि इतना मजमा था, इतने लोग थे कि मुझे घोड़े से नीचे उतरना पड़ा. मेरे हाथ में अलम है और मैं पुकार रहा कि मदीने वालों, मदीना लुट गया, हुसैन शहीद हो गए. तो कहता है, बशीर कहता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरा कपड़े पकड़ के मुझे खींच रहा अपनी तरफ. मैंने नीचे देखा, एक छोटा सा बच्चा है जो कुछ पूछना चाहता है. मैंने बच्चे को गोद में उठाया, उठा के पूछा बेटा तुम्हारा सवाल क्या है. तो बच्चे ने कहा कि बे खबर देने वाले ये बता, क्या मेरा बाबा वापस आया? अगर मेरा बाबा वापस आया तो मैं घर जाऊंगा, नए कपड़े पहनूंगा और मेरे बाप का इस्तकबाल करूंगा. तो उसने पूछा तुम किसके बेटे हो? तो कहा मैं अब्बास का बेटा हूं. कहा नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा वापस नहीं आए. बशीर कहता है इत्तला देता हुआ मैं मस्जिद नबवी में पहुंचा, मिंबर के करीब गया और जाके कहा मदीने वालों, मदीना लुट गया, हुसैन शहीद हो गए. कहता पूरा मजमा भरा हुआ था, लेकिन एक रास्ता बनने लगा, लोग रास्ता देने लगे. तो मैंने देखा कि एक बीबी आ रही जो मुकम्मल पर्दे में है, हाथ में लकड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता आई और एक आवाज बुलंद हुई कि ज़ौजाए जनाब अमीर उम्मुल बनीन आ रही है. उम्मुल बनीन ने आगे पूछा ये बता के हुसैन कैसे शहीद हुए? तो कहा बीबी हुसैन के गले पे खंजर चल गया. तब उम्मुल बनीन ने कहा ये बता जब हुसैन शहीद हुए तो मेरा अब्बास कहाँ था? क्या अब्बास ने मुझे शर्मिंदा किया? कहा नहीं बीबी, जब तक अब्बास जिंदा थे कोई हुसैन के करीब नहीं गया. उम्मुल बनीन ने करबला का रुख किया, कहा अब्बास तेरी माँ को तूने सुरखरू कर दिया फातिमा के सामने. परवरदिगार, मेरे मौला हुसैन के चेहलुम का वास्ता, हमारी इन आवाज़ों पे तू रहमत को नाजिल फरमा. सब मिल के आमीन बोलिए. परवरदिगार, मेरे मौला हुसैन के अश्शे अरबईन जो हुआ, इस अश्शे अरबईन को कबूल कर ले. ये अश्शे अरबईन हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए. ये हमारी बरज़ख में और क़यामत में काम आए इंशाअल्लाह. इस मौला हुसैन के गम, इन आंसुओं के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे. हम में जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे. जो जो बीमार हैं, शहज़ादी फ़ातिमा सुग़रा की बीमारी का वास्ता, बीमार करबला का वास्ता, मेरे मौला हुसैन का वास्ता, शहज़ादी ज़ैनब, शहज़ादी उम्मे कुलसूम का वास्ता, बीबी ज़हरा के बच्चों का वास्ता,
سارے بیماروں کو اور میری والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما۔ مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو رزق کے پرابلمز ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما۔ جو اس وقت اربعین حسین کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ مولا کے پاس ہیں، اللہ ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اربعین حسین منایا جا رہا، پروردگار پوری دنیا میں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دیں۔ پروردگار دنیا بھر میں مولا علی کے چاہنے والے عزادار حسین کی حفاظت فرما۔ تمام مولا کے چاہنے والوں کی، تمام ذاکرین، مجتہدین، ماتمداروں کی اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار رزق کے پرابلمز کو دور کر دے، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر۔ ہمارے سارے مرحومین کو مولا حسین کے نام پہ معاف کر دے۔ اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہمارے سارے مجالس اب تک جو مجلس پہلی محرم سے اور آج تک ہوئی، ان تمام مجلسیں دنیا بھر میں جہاں ذکر حسین ہوا، ان سب کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، بولی زینب چھٹ کے آئی ہوں نوحگر بھیا، بولی زینب بولی زینب کے لو خبر بھیا، بولی زینب کے لو خبر بھیا، آپ کے سر نے بھی تو دیکھا تھا، آپ کے سر نے بھی تو دیکھا تھا، جب پھری تھی میں ننگے سر بھیا، بولی زینب قید میں دین کی دھوپ رات کی اوس، قید میں دین کی دھوپ رات کی اوس، ہم نے کھائی ہے سال بھر بھیا، بولی زینب بھوکے پیاسے پڑے رہے پہرو، بھوکے پیاسے پڑے رہے پہرو، کوئی لیتا نہ تھا خبر بھیا، بولی زینب کے لو خبر بھیا، بولی زینب کے لو خبر بھیا، سمر کی گوڑ کیا بھی کھائی ہے، سمر کی گوڑ کیا بھی کھائی ہے، اور تماچے بھی گال پر بھیا، بولی زینب کے لو خبر بھیا، بولی زینب کے لو خبر بھیا، السلام اے میرے بیمار امام، السلام، ریپیٹ نہ کری چلو پڑھاؤ تم۔
السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میری معصوم سکینہ سلام السلام اے میرے بے سیر مجاہد سلام السلام اے میری کلثوم و زینب سلام السلام اے میرے عباس دلاور سلام السلام اے میری کبریٰ و لیلی سلام السلام اے میرے قاسم و اکبر سلام السلام اے میرے اونو محمد سلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میری معصوم سکینہ سلام السلام اے میرے بیمار امام السلام